وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بخاری و مسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کی نشانی اور علامت کو ذکر فرمایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کی علامت اور نشانی یہ ذکر فرمائی کہ انسان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت ہو، جسے غالب محبت کہتے ہیں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایمان کے اعتبار سے اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور سب انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ فقط محبت کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، بلکہ غالب محبت کی ڈیمانڈ کی گئی، جس کے سامنے تمام محبتیں ہیچ ہوں۔ سب سے بڑھ کر محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ایک وجہ یہ ہے، اگر انسانی زندگی میں کسی موڑ پر نبی کے حکم کے مقابل کسی کا حکم یا چاہت آ جائے تو اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنا اور غیر نبی کے حکم کو چھوڑنا، ترک کرنا، یہ آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی بیوی کی خواہش یہ ہو کہ میرا خاوند داڑھی نہ رکھے، بغیر داڑھی کے ہو، اب ایک طرف بیوی کی خواہش اور چاہت ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بات اس کی زیادہ مانی جاتی ہے جس کے ساتھ محبت زیادہ ہو، جس کے ساتھ جس قدر محبت ہوگی اس کی بات اسی قدر مانی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کی نشانی یہ فرمائی کہ حضور کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت ہو۔ جب سب سے بڑھ کر محبت ہوگی
تو آپ کا حکم سب سے اوپر رکھا جائے گا۔ آپ کے حکم کے مقابلہ میں ہر کسی کی خواہش اور چاہت ٹھکرا دی جائے گی۔ یہ ایک بڑی حکمت ہے کہ فقط محبت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، غالب محبت کی ڈیمانڈ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دوسری وجہ یہ ہے، عقل مند انسان نعمت سے بھی محبت کرتا ہے، انعام سے پیار کرتا ہے، اور جس ذات کی طرف سے نعمت اور انعام نصیب ہو اس سے بھی محبت اور پیار کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ پھر فقط نعمت اور انعام ہی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام آپ کی ذات گرامی ہے، اور جب آپ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہیں، اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے سب سے بڑا منعم اور محسن بھی اللہ ہی ہے۔ عقل مند دونوں سے محبت کرتا ہے، انعام سے بھی منعم سے بھی۔ جس کا انعام جتنا بڑا ہو اس سے محبت بھی اتنی ہی زیادہ۔ اللہ سے بڑا منعم کوئی نہیں، سب سے بڑی انعام کرنے والی ہستی اللہ کی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل ایمان کی صفت یہ ذکر کی گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور حضور اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، تو اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ محبت حضور کی ذات گرامی سے ہونا یہ عقل اور نقل کے عین مطابق ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے، محبت کی بنیاد حق ہوتا ہے، جس کا جتنا حق ہو اس سے اسی قدر محبت کی جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمام انسانوں پر، خود ان انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ میری جان پر میرا وہ حق اور اختیار نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کو اپنی جانوں پر وہ حق اور اختیار نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں اہل ایمان پر ان کی اپنی ذوات سے۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے آگ میں جل کر مر جائے، حرام ہے، خودکشی ہے، ناجائز ہے۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی شخص پانی میں چھلانگ لگائے، خودکشی کر لے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی نے کسی کو فرما دیا پہاڑ سے کودنے کا، دریا میں چھلانگ لگا جانے کا، زندگی سے کھیل جانے کا، تو اس کے لیے واجب اور لازم ہے، وہاں حکم عدولی ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نائب ہیں، اور جب آپ اللہ کے نائب ہیں تو آپ کا ہمارے اوپر وہی حق ہے جو اللہ کا ہے، تو ہمیں اپنی جانوں پر وہ حق حاصل نہیں ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانوں پر حاصل ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اسی حقیقت کی وضاحت کی گئی۔ ایک وجہ اور بھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط محبت کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جو حضور کے ساتھ محبت کرے، بلکہ کامل مومن وہ ہے جو آپ کی ذات گرامی کے ساتھ ہر کسی سے بڑھ کر محبت کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، اپنے والدین سے بھی بڑھ کر، وولدہ، اپنی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، سب لوگوں سے بڑھ کر۔
حتیٰ کہ اپنی جانوں سے بڑھ کر کسی موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکمیل ایمان کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنا ضروری ہے۔ عرض کیا، حضور مجھے آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے۔ فرمایا، تیرا ایمان مکمل ہے، ایمان مکمل ہے۔ اس کی ایک وجہ اور ہے، غالب محبت کی ڈیمانڈ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ماحول میں، معاشرہ میں، دنیا اور خارج میں محبت کے کچھ خارجی اسباب ہوتے ہیں۔ اہل علم نے محبت کے 3 اسباب ذکر کیے ہیں، جن میں ایک محبوب کا حسن و جمال ہے، نمبر 2 اس کی عظمت اور کمال ہے، نمبر 3 اس کا حسن سلوک اور احسان ہے۔ اگر ان 3 اسباب محبت میں سے کسی میں ایک پایا جاتا ہے تو دوسرا نہیں، دوسرا پایا جاتا ہے تو تیسرا نہیں۔ فقط حضور کی ذات گرامی ہے جس میں اللہ نے محبت کے 3 اسباب، سب اسباب جمع فرما دیے، جس کی وجہ سے آپ محبوب کائنات ہیں، آپ کو محبوب کل کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 3 اسباب بطریق کمال جمع ہیں، بطریق اتم جمع ہیں۔ تینوں کا حضور کی ذات گرامی میں جمع ہو جانا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی کی محبت کا کوئی بھی معیار ہو، کسی کی محبت کا کوئی بھی سبب ہو، وہ حضور کی ذات گرامی میں پایا جاتا ہے، اس لیے حضور اس کے محبوب ہونے چاہیے۔ پھر ڈیمانڈ حدیث مبارکہ میں چونکہ غالب محبت کی ہے، یہ دعویٰ کہاں سے ثابت ہوگا؟ یہاں سے ثابت ہوگا کہ محبت کا جو بھی سبب ہے، جس کمال کے ساتھ حضور کی ذات گرامی میں پایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی میں نہیں پایا جاتا۔ آپ حسن و جمال میں کامل ہی نہیں اکمل ہیں، عظمت اور کمال میں بھی کامل ہی نہیں اکمل ہیں، حسن سلوک اور احسان میں بھی کامل نہیں اکمل ہیں۔ تو جب محبت کے 3 اسباب حضور کی ذات گرامی میں بطریق کمال پائے جاتے ہیں، بطریق اتم پائے جاتے ہیں، تو پھر عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بے شک والدین سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، دوست احباب سے محبت ہوتی ہے، لیکن نبی کی محبت سب پہ غالب رہنی چاہیے، کیونکہ بطریق کمال ہر کسی کی محبت کا سبب حضور میں پایا جاتا ہے۔ اب محبت کے اسباب ثلاثہ کا اگر جائزہ لیا جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کتابوں میں پڑھا جائے، آپ کی عظمتیں اور کمالات پڑھے جائیں، آپ کے حسن سلوک اور احسان کو دیکھا جائے، یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جہاں تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تعلق ہے، تو آپ جیسا اللہ نے نہ آپ سے پہلے بنایا، نہ آپ کے ہوتے ہوئے بنایا، نہ آپ کے بعد بنایا جائے گا۔ دربار نبوت کے 3 بڑے شعراء میں ایک نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت اپنے الفاظ میں اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، احسن منک لم تر قط عینی، احسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ فرمایا احسن منک لم تر قط عینی، اے آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، احسن منک لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور نہ دیکھنے کی وجہ بھی یہ نہیں کہ آیا ہو مگر حسان وہاں پہنچ نہ پائے ہو، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے اجمل منک لم تلد النساء، آپ جیسا جمیل
خوبصورت محجبین کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ پھر کسی بھی انسان کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک سیرت ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ صورت انسانی اعضاء کی بناوٹ کو کہا جاتا ہے، سیرت ان اعضاء کے استعمال اور کردار کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ انسان کی آنکھ انسان کی صورت ہے، اس کی رؤیت اور دیکھنا اس آنکھ کی سیرت ہے۔ یہ زبان کا لوتھڑا انسان کی صورت ہے، اس کا تکلم اور تلفظ اس زبان کی سیرت ہے۔ یہ ہاتھ، کف دست اور کلائیاں انسان کی صورت ہے، ان کا حرکت کرنا، دعا کے لیے اٹھنا، کسی کے تعاون کے لیے اٹھنا، یہ ان ہاتھوں کی سیرت ہے۔ انسان کا دماغ، سر، یہ انسان کی صورت ہے، اس کا عمل کرنا اس سر اور دماغ کی سیرت ہے۔ ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کی صورت حسین ہے، سیرت میں عیب ہوگا۔ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے سیرت حسین ہوگی، صورت میں نقص ہوگا، اور یہ بہت بڑا عیب تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ نہ آپ کی صورت میں عیب ہے، نہ آپ کی سیرت میں عیب ہے، آپ کی صورت بھی لاریب ہے، آپ کی سیرت بھی لاریب ہے، آپ کی صورت میں جمال ہے، آپ کی سیرت میں کمال ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تخیل پیش کیا، فرمایا یہ ایسے ہوا کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے محبوب کو گویا ایسے بنایا جیسے محبوب نے پسند فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ کو ایسے بنایا گیا جیسے آپ نے چاہا۔ تو اللہ نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے بنایا، نہ آپ کے ہوتے ہوئے بنایا، اور آپ کے بعد تو کوئی بنایا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر عظمت کی انتہا ہے، آپ پر ہر خوبی کی انتہا ہے، آپ پر ہر کمال کی انتہا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے آپ پر انتہا ہے زہد و ورع کی، آپ پر انتہا ہے علم و حکمت کی، آپ پر انتہا ہے سخاوت و شجاعت کی، آپ پر انتہا ہے عدالت و شرافت کی، آپ پر انتہا ہے فہم و ذکا کی، آپ پر انتہا ہے جود و سخا کی، آپ پر انتہا ہے بندہ نوازی کی، آپ پر انتہا ہے غریب پروری کی، آپ پر انتہا ہے انوارات و برکات کی، آپ پر انتہا ہے معجزات و مبشرات کی۔ گویا اللہ نے آپ کو کمال عطا کر کے دراصل کمال کو کامل فرمایا ہے۔ تو محبت کا پہلا سبب حسن و جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بطریق اتم پایا جاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، بچیوں نے استقبالیہ کے موقع پر ایک ترانہ پڑھا جو سیرت کی تمام معتبر اور بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کے لیے کہا گیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اس سارے کے سارے شعر کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، یہ طویل وقت کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک نقطہ فقط حسن مصطفیٰ پہ آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا جو علماء عربیت نے لکھا۔ علماء عربیت کہتے ہیں طلع البدر کا لفظ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بولا، بدر چاند کو کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر چاند کو بدر کہتے ہیں تو چاند کو قمر بھی کہتے ہیں، اگر چاند کو بدر کہتے ہیں تو چاند کو ہلال بھی کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے آپ کے لیے قمر کا لفظ نہیں بولا، انہوں نے آپ کے لیے ہلال کا لفظ نہیں بولا، آپ کے لیے بدر کا لفظ بولا، اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء عربیت کہتے ہیں حکمت اس کی یہ ہے کہ چاند جب ابتدائی تاریخوں میں ہوتا ہے اس وقت اسے ہلال کہتے ہیں، انتہائی تاریخوں میں ہوتا ہے اسے قمر کہا جاتا ہے،
لیکن بدر چاند کو کب کہتے ہیں؟ جب وہ 14ویں تاریخ میں داخل ہوتا ہے، 14ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ اگر ہلال ہے اس کی روشنی اور نورانیت بھی کامل نہیں، اگر قمر ہے اس کی روشنی اور نورانیت بھی کامل نہیں۔ بدر اس چاند کو کہتے ہیں جس کا نور نور کامل ہوتا ہے، جس کا اجالا مکمل ہوتا ہے، جس کی نورانیت میں کمی نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اس قدر واضح تھا کہ بچیاں اگرچہ چھوٹی تھی، عقل و شعور کے کمال کو نہیں پہنچی تھی، فہم و فراست کی انتہاؤں کو نہیں پہنچی تھی، لیکن حسن مصطفیٰ واضح ہی اتنا تھا کہ ان کی زبان پر بھی آپ کے لیے آیا تو قمر اور ہلال کا لفظ نہیں آیا، قمر نہیں، ہلال نہیں، بدر کا لفظ آیا، اور انہوں نے بتا دیا کہ جس طرح 14ویں کے چاند کے اجالے اور نورانیت میں کمی نہیں ہے، حسن مصطفیٰ میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا حسن عطا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے پہ چل رہا ہو، گویا آپ کا چہرہ آئینہ کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ کہنے والے نے کہا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی، پلکیں ہے کہ کوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہے کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڈتے ہوئے دریا۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسین بنایا کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ کہنے والے نے کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ حفیظ جلندری لب کشا ہوئے آقا تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچہ الفت، عقیدت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی۔ اگر کسی کی محبت کا معیار محبوب کا حسن و جمال ہو تو اسے چاہیے سب سے بڑھ کے محبت آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الصلا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کے ذات گرامی سے کرے، کیونکہ اللہ نے آپ کو حسن ایسا عطا کیا کہ حسن مصطفیٰ کی زکوٰۃ نکلی تو کائنات حسین ہو گئی۔ تو آپ سب سے بڑھ کر حسین، اگر کسی کی محبت کا سبب حسن و جمال ہو اسے چاہیے سب سے بڑھ کے محبت حضور کی ذات گرامی سے کرے۔ محبت کا دوسرا سبب عظمت اور کمال ہے، سب سے بڑھ کر عظمتیں اور کمال اللہ نے حضور کی ذات گرامی کو عطا کیا۔ کیا کہیے، اہل علم نے لکھا ہے ایک روایت کے مطابق ولد مختونا، حضور پیدا ہوئے تو مختون تھے۔ امام زرقانی اور دیگر ائمہ سیر نے لکھا ہے حضرت آمنہ کہتی ہیں جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں قدم پتھر پہ رکھتی تھی، محسوس یہ یوں ہوتا تھا جیسے روئی کے گولوں پہ چل رہی ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تو اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے، میں درختوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے، مصطفیٰ پیدا ہوئے
किसरा के महल के 14 किंगरे गिर पड़े, बहीरे तबरिया खुशक हो गया, आतिश कदे फारिस बुझ गया। जब हुजूर पैदा हुए तो वुलिद मख्तूनन, आप मख्तून थे, आपके नाखन कटे हुए थे, आपके बाल बने हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, जुबान से अल्लाह की तारीफ और तौसीफ और हम्दो सना के तराने और कसीदे गूंज रहे थे। जबीने नियाज का तकद्दुस अल्लाह के दरबार में झुका के इंसानियत को ये पैगाम और मैसेज दे रहे थे कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजा। अल्लाह ने जो अजमतें आपको अता की वो किसी के पास नहीं है। वुलिद मख्तूनन, आप पैदा हुए तो मख्तून थे। मा बका जिल्लुहु अलल अर्श, आपका साया तो था मगर अल्लाह जमीन पे नहीं पड़ने देते थे कि आपके साये पे भी किसी का कदम आ जाए। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्श, अल्लाह ने आपके बोलो बराज को कभी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तु, आपके जिस्म अनवर पे मक्खी भी कभी न बैठी। वलम यतसाअब कत्तु, आपको जमाई भी कभी न आई। वलम यहतलिम कत्तु, सोते हुए आपके कपड़े भी नापाक कभी न हुए। लम यहरब दाब्बतुन रकीबहा कत्तु, जिस सवारी पे आपने कदम रख दिया वो सरकश और नाफरमान कभी न हुई। काना इज़ा जलस बैन कौमिन कतिफाहु आला मिनहु, जब आप किसी मजलिस में बैठे तो सबसे ऊंचे आप नजर आए। साहिब मिशकात ने मिशकात में हदीस जिक्र की, काना यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही। हदीस के शारहीन कहते हैं जब हुजूर नमाज में होते तो तहरीमा से लेकर सलाम तक आपकी शान ये होती थी जैसे आप आगे से देखते वैसे ही आप पीछे से देखते। आपकी शान के क्या कहने, इमाम बुखारी लिखते हैं तनामु ऐनाहु वला यनामु कल्बु, जब आप सोते आपकी फकत आंखें सोती थी, दिल आपका उस लम्हे भी जागता था। यही वजह है जब हुजूर इस दुनिया से रहलत फरमा गए, सहाबा की मुकद्दस जमात कह रही थी हुजूर वफात पा चुके हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस इख्तिलाफ की वजह क्या है? अहले इल्म ने लिखा है सहाबा की नजरें मुस्तफा की आंखों पे थी, आंखें सो जाया करती थी, और हजरत उमर की नजर मुस्तफा के दिल पे थी और दिल मुस्तफा बेदार रहता है। तो आपकी अजमतें और शान सबसे बढ़कर अल्लाह ने सबसे बढ़कर अजमतें आपको अता की। वो सारे कमालात जो अंबिया को फर्दन फर्दन अता किए गए हुजूर की ज़ाते गिरामी में यकजा कर दिए गए। जनाब आदम का खुलुक, शीश की मारिफत, नूह का जोशे तबलीग, इब्राहिम का वलवले तौहीद, इस्माइल का इसार, लूत की हिकमत, साले की फसाहत, दानियाल की महब्बत, यूशा का जिहाद, इलियास का वकार, ईसा का ज़ोहर, यहया की पाकदामनी, अय्यूब का सबर, याकूब की तस्लीम और रजा, यूसुफ का हुस्न, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, वो तमाम कमालात जो फर्दन फर्दन अंबिया में बांटे गए, तकसीम किए गए, हुजूर की ज़ाते गिरामी में जमा कर दिए गए। कहने वाले ने कहा आका जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है और तेरे किसी में नहीं मगर दो चार। अगर किसी की मोहब्बत का मेयार अजमत और कमाल हो तो मुस्तफ़ा की अजमतों को समझिए, पढ़िए। आपसे बाकमाल इस कायनात में कोई नहीं आया। या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तूई, किस्सा मुख्तसर। और तीसरा सबब मोहब्बत का हुस्न सुलूक और एहसान है। आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते बारी के बाद वो वाहिद हस्ती है जिनके एहसानात इस पूरी कायनात पर सबसे बढ़कर है। तो इसलिए मोहब्बत के जितने असबाब हैं हुजूर की ज़ाते गिरामी में बतरी के कमाल पाए जाते हैं। अब इनका तकाजा ये है कि नबी से फ़कत मोहब्बत न की जाए, गालिब मोहब्बत की जाए। वालिदैन का हुक्म अगर नबी के हुक्म से टकराए उसे छोड़ के नबी के फरमान पे अमल पैरा हुआ जाए। बीवी की ख्वाहिश
نبی کی سنت سے ٹکرائے تو نبی کی سنت کو سینے سے لگایا جائے۔ دوست احباب کی ڈیمانڈ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، سنت، شریعت سے ٹکرائے اسے مسترد کر دیا جائے، اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے، تکمیل ایمان کی نشانی حضور نے ذکر کی کہ ایمان اس شخص کا کامل ہے جسے سب سے بڑھ کے محبت حضور سے ہے۔ اب محبت کا دعویٰ کون سا معتبر ہے؟ جو انسانی محبت کا دعویٰ نبی کی اطاعت پر مشتمل ہے۔ جس دعوی محبت کے ساتھ نبی کی اطاعت مل جاتی ہے خود بخود وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے، اور نبی کی اطاعت انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں یہی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر پردے میں بھی کوئی کام کیا تو اللہ نے آپ کی امت سے چھپنے نہیں دیا۔ نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے امت کے سامنے ہے، نبی بیت الخلاء میں کیسے جاتے تھے امت کے سامنے ہے، نبی بستر پہ کیسے دراز ہوتے تھے امت کے سامنے ہے، نبی کس کروٹ پہ سوتے تھے امت کے سامنے ہے، نبی کیسے اٹھتے تھے امت کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ شادیوں کی اجازت ملی تاکہ نبی کی ایک سنت، نبی کی ایک ادا، آپ کے شب و روز کا ایک عمل بھی غیر محفوظ نہ رہے اور ایک ایک محفوظ ہو کے امت کے سامنے آ جائے، اس لیے کہ امت نے نبی کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں نبی کی تعلیمات، نبی کی شریعت، نبی کی سنت کامل و مکمل ثابت ہو تو تکمیل ایمان کی نشانی حضور کے ساتھ غالب محبت ہے، اور اس محبت کے دعوے کی صداقت کی نشانی زندگی میں، عمل میں حضور کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شب و روز حضور کی اطاعت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔